الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور مخفی انداز میں آپ کے جو چاہنے والے تھے، سب سے پہلے آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو دیکھ چکی تھی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی تھی اور فرمایا تھا کہ یقیناً وہ فرشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور دیگر نبیوں پر اترے ہیں، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں بھی اسلام لاتا۔ اسی لیے ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ورقہ کو اچھی صورت کے اندر، یعنی وہ بھی سمجھیے کہ مسلمان تھے۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے اسلام لائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی سے قریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے اور اس وقت ان کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو بغیر کسی چونچرا کے ایمان لے آئے، اس لیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو احسان و سلوک کیا، ان کے ساتھ جو رعایت کی، وہ تاریخ شاہد ہے کہ نبوت سے پہلے ان کے والد اور ان کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں غلامی کی زندگی گزارتا ہے اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے لختے جگر کو بھی چھوڑ دیں، میری ہی تمنا اور خواہش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ میں اس بات کی انہیں اجازت دوں گا، ابھی بلاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں تو آپ زبردستی ان کو نہیں لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی۔ جب حضرت زید کو بلایا گیا اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو ہمیں اختیار کر سکتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اختیار کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان منادی کراتے ہیں کہ آج سے یہ زید ابن حارثہ کے بجائے یہ زید ابن محمد ہیں جو ہمارے مال کے وارث ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک پہلے سے ہی، عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایک ہی دن میں چاروں ایمان لائے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام ایمان لائے. یعنی قریباً 3 سال کے اندر حدیث تاریخ کے اندر آتا ہے کہ قریباً 130 لوگ ایمان لائے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، تاکہ لوگوں کے درمیان اسلام کی نشر و نما کر سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعوت دیتے تھے، کس طرح لوگوں کو بلاتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.